بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 8 بابا نور کے مصنف احمد ندیم قاسمی کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق بابا نور کے مصنف احمد ندیم قاسمی پاکستان کے نامور افسانہ نگار، شاعر، ناقد یعنی نقاد، کالم نگار، محقق، مترجم اور صحافی ہیں۔ ان کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ وہ ضلع خوشاب کے ایک گاؤں انگا میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ہمہ جہت ادبی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا شمار انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانیوں میں بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس جماعت کی وابستگی کے حوالے سے کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں یعنی مشکلاتیں بھی برداشت کیں۔ وہ پھول، تہذیب نسواں، ادب لطیف، نقوش، سویرا، فنون اور روزنامہ امروز کے مدیر رہے اور متعدد اخبارات میں کالم نگاری بھی کرتے رہے۔ 1974 عیسوی سے اپنی وفات تک مجلس ترقی ادب کے ناظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ نے انہیں 3 مرتبہ آدم جی ادبی انعام عطا کیا۔ بزم فروغ اردو ادب قطر نے انہیں اپنے ایوارڈ سے نوازا تھا اور اکادمی ادبیات پاکستان نے انہیں 1997 عیسوی کا کمال فن ایوارڈ اور 2007 عیسوی میں شائع ہونے والے بہترین شعری مجموعے کا علامہ محمد اقبال ایوارڈ عطا کیا تھا۔ انہیں پنجاب کا پریم چند بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے افسانے دیہی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نہایت سادگی اور نفاست سے پیش کیا ہے۔ اہم تصانیف میں چوپال، بگولے، طلوع و غروب، آنچل، آبلے، آس پاس، در و دیوار، سناٹا، بازار حیات، برگ حنا، سیلاب و گرداب، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، نیلا پتھر اور کوہ پیما شامل ہیں۔ تنقیدی مضامین کے مجموعے میں تہذیب و فن، پس الفاظ اور معنی کی تلاش اور خاکوں کے 2 مجموعے، میرے ہم سفر اور میرے ہم قدم شامل ہیں، جبکہ شعری مجموعوں میں دھڑکنیں، رمجھم، جلال و جمال، شعلہ گل، دشت وفا، محیط، دوام، لوح خاک، جمال شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کی وفات لاہور میں ہوئی۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ بابا نور گاؤں کا ایک سیدھا سادہ بوڑھا تھا۔ اکیلا بوڑھا گاؤں میں جہاں گزرتا لوگ اس کا احترام کرتے۔ 10 سال سے اس کا روز کا معمول ڈاک خانے کا چکر لگانے کا تھا۔ کسی کے پوچھنے پر جب وہ بتاتا کہ اس کا رخ ڈاک خانے کی طرف ہے تو بچوں کے لیے یہ ہنسی مذاق کی بات ہوتی۔ سمجھدار لوگ بچوں کو سرزنش کرتے تو وہ روک دیتا۔ وہ نیک دل، معصوم، سیدھا سادہ بوڑھا تھا۔ اجلے لباس اور سفید داڑھی سے نورانی معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن وہ حسب عادت ڈاک خانے کی غرض سے جا رہا تھا۔ کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے اسے ایک لڑکی نظر آئی جو درانتی کی مدد سے بڑی مہارت سے گندم کی کٹائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی پاس بیٹھے کسانوں میں سے کسی کی بیٹی تھی۔ بابا نور نے اس لڑکی کی محنت کی تعریف کی۔ اتنے میں وہ لڑکی لسی لے کر آ گئی۔ دعا دیتا ہوا وہ وہاں سے رخصت ہوا اور ڈاک خانے کے منشی کے پاس پہنچا جو دیہاتیوں کے فارم بھرتے ہوئے کراچی کی ترقی کی تعریف میں رطب اللسان تھا۔ سننے والے حیرت سے سن رہے تھے کہ بابا نور کو دیکھ کر سب کے چہرے بجھ سے گئے۔ آس پاس سے بچوں کی بابا نور کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔
آتے ہی اس نے اپنے بیٹے کی چٹھی کا پوچھا۔ جواب نفی میں پا کر وہ چپ چاپ الٹے قدم لوٹ گیا۔ جاتے ہوئے بابا نور کو دیکھ کر منشی یہ انکشاف کرتا ہے، یعنی یہ ظاہر کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ 10 سال پہلے بابا نور کا بیٹا برما کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ خود اس منشی نے سرکار سے ملنے والی یہ افسوسناک خبر بابا نور کو سنائی تھی۔ اس خبر نے بابا نور کے حواس کھو دیے اور وہ پاگل سا ہو گیا ہے۔ وہ اب بھی بیٹے کی چٹھی کا منتظر ہے۔ اگر وہ اگلی بار پھر آیا تو بخدا میں بھی حواس کھو بیٹھوں گا۔ چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ یہ افسانہ باپ کی اس محبت کے جذبے کے گرد گھومتا ہے جو کبھی اپنے سے جدا ہونے والی اولاد کی جدائی کو تسلیم نہیں کرتا، چاہے وہ دنیا سے ہی کیوں نہ چلی گئی ہو۔ اس افسانے کا مرکزی کردار بابا نور نامی ایک دیہاتی بوڑھا ہے جس کا بیٹا برما کی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، لیکن 10 برس گزرنے کے باوجود بھی وہ اس کے خط کا اسی بے تابی سے انتظار کرتا ہے کیونکہ اس نے اس کی جدائی تسلیم ہی نہیں کی۔ چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف، جس میں پہلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال ہے بابا نور ڈاک خانے کے چکر کیوں لگاتا تھا؟ اس کا جواب ہے بابا نور ڈاک خانے اپنے بیٹے کی چٹھی یعنی خط معلوم کرنے کے لیے آتا تھا۔ دوسرا سوال ہے بابا نور نے کھیت میں کام کرتی لڑکی کی کیوں تعریف کی؟ اس کا جواب ہے کھیت میں کام کرنے والی لڑکی نہایت محنت اور مہارت سے درانتی چلا رہی تھی، جسے دیکھ کر بابا نور نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد سوال ہے بابا نور کا افسانے میں بیان کردہ حلیہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کا جواب ہے اجلے سفید کھدر کے لباس میں ملبوس بابا نور سر پر جو ٹوپی پہنتا تھا وہ پورے سر کو گھیرے ہوئے ہوتی تھی۔ اس کی سفید داڑھی لمبی تھی جسے وہ بنا سنوار کے رکھتا تھا، رنگت زردی مائل، آنکھیں چھوٹی مگر ان کی پتلیاں اتنی سیاہ کہ دیکھنے والوں کو مصنوعی ہونے کا گمان ہوتا۔ بابا نور کے سفیدی میں ڈوبے سراپے میں سیاہ آنکھیں نمایاں محسوس ہوتیں۔ اس کے چہرے پر بچپن کی سادگی اور معصومیت عیاں تھی، یعنی معصومیت ظاہر تھی۔ اس کے کاندھے پر ایک رومال مستقل دھرا رہتا، یعنی مستقل لٹکا رہتا، جسے وہ مسجد تک پہنچتے پہنچتے کبھی ایک کاندھے پر اور کبھی دوسرے کاندھے پر رکھتا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے کس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بابا نور کے کردار میں معصومیت، درد مندی اور خیر خواہی کے عناصر موجود تھے؟ اس کا جواب ہے بابا نور ایک ستم رسیدہ شخص ہے۔ صدمے نے اس کی طبیعت میں منفی رد عمل اور شکایت زمانہ کے بجائے درد مندی پیدا کر دی ہے۔ وہ سادہ سا مسلمان ہے جو مسجد و محراب کا بے حد احترام کرتا ہے، بچوں پر شفقت کرتا ہے، محنت کرنے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دنیا کی ہوس آدمی کی طبیعت میں چالاکیاں، مکاریاں، لالچ، سفاکیت، مفاد پرستی اور خود غرضی پیدا کر دیتی ہے، لیکن بابا نور کے کردار کو دیکھیں تو اسے دنیا سے کسی چیز کی طلب ہے نہ آسائشوں کی تمنا۔ اسی چیز نے اس کی زندگی کے بے ضرر قرطاس میں، یعنی نقصان نہ پہنچانے والے صفحے میں معصومیت، درد مندی اور خیر خواہی کے رنگ پیدا کر دیے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے اس افسانے کا انجام ہماری فکر اور احساس پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے اس افسانے کا انجام بہت دکھ بھرا ہے۔ بابا نور بظاہر دنیا کے معاملات سے بے نیاز نظر آتا ہے اور ڈاک خانے سے ملنے والی اطلاع اس کے لیے محض ایک روزمرہ کی خبر کی سی حیثیت رکھتی ہے، لیکن قاری پر یعنی پڑھنے والے پر اس کے انجام میں پوشیدہ غم کی کیفیت اتنا گہرا اثر ڈالتی ہے کہ معاشرے کے کئی بابا نور اس کے ذہن کے پردے پر ابھر آتے ہیں۔ یہ افسانہ ایک باپ کی محبت کا ثبوت ہے جو اپنی اولاد کی جدائی کو تسلیم نہیں کرتا۔ بیٹے کے 10 سال پہلے دنیا سے چلے جانے کے باوجود وہ اس کے خط کا انتظار کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ نیز اس افسانے کا انجام جنگ کی تباہ کاریوں سے جنم لینے والے انسانی المیے کو بیان کرتا ہے اور ایک ایسا سوال قاری کے ذہن پر چھوڑ جاتا ہے جو اسے امن کے راستوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کن باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دیہاتی ماحول کا افسانہ ہے؟ اس کا جواب ہے
افسانہ بابا نور گاؤں والوں کی سادہ اور بے داغ زندگی کا دلچسپ مرقع ہے۔ مصنف نے کہانی میں دیہاتی منظر کی کامیاب عکاسی کی ہے۔ کہانی میں اہل دیہات کی جفاکشی اور مشقت پسندی کے ذکر کے ساتھ ان کی سادہ انداز کی مہمان نوازی کا ذکر ہے۔ گاؤں والوں کی سادہ اور تکلف سے پاک اور طمع سے دور زندگی کی ایک خوبصورت جھلک نظر آتی ہے۔ مصنف نے موقع محل کی رعایت سے ہرے بھرے کھیت، پگڈنڈی، درانتی، گٹھڑی، کسان، لسی، خاص انداز میں رکھے کٹورے وغیرہ کے بیان سے دیہی ماحول کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ بابا نور جیسے کسی حقیقی کردار کے بارے میں چند واقعات پر مشتمل کہانی لکھیے۔ اس کا جواب کچھ اس طرح سے لکھیں گے: بابا مسکین ہماری زندگی کا ایک ایسا کردار ہے جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ جب مشرقی پاکستان کی المیہ نے جنم لیا تو بابا کی فیملی کو قتل کر دیا گیا، ان کے بہترین کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کا ایک بیٹا بلوائیوں سے بچ گیا اور کہیں گم ہو گیا۔ بابا مسکین انتہائی رنجیدہ رہتے تھے۔ اپنے گھر والوں کی ناگہانی موت نے ان کے دل پر گہرا اثر ڈالا، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ان کی دماغی کیفیت خراب ہو جاتی۔ وہ اپنے بیٹے کی یاد میں روز جیتے اور مرتے تھے۔ جب کبھی اس کیفیت میں شدت پیدا ہو جاتی تو وہ اچانک کسی بھی شخص کو گلے لگاتے اور کہتے: سلیم، تو کہاں گیا تھا؟ کیسا ہے؟ میں نے تجھے کتنا تلاش کیا میرے بیٹے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہو جاتے تو دھاڑیں مار مار کر رونے لگتے۔ انہیں ہر نوجوان میں اپنا بیٹا سلیم نظر آتا۔ جس کسی سے گلے ملتے تو اس سے کہتے: ہاں تم بھی میرے بیٹے سلیم کی طرح ہو، ہاں تم بھی میرے سلیم ہی ہو۔ ہر نوجوان شخص میرا بیٹا سلیم ہے۔ بیٹے کی یاد میں اتنے غمگین رہتے کہ ہر چیز بھول جاتے، اور ایک دن اچانک اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو گئے جیسے اپنے بیٹے کی تلاش میں کسی لمبے سفر پر نکل گئے ہوں۔ کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 6 درج ذیل واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔ میں نے کالم کے ایک طرف مشقی سوالات کے حصے میں جو الفاظ واحد دیے گئے ہیں وہ میں نے کالم کے ایک طرف لکھ دیے ہیں، اور کالم کے دوسری طرف میں نے اس کے جمع لکھ دیے ہیں۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلا لفظ ہے واحد کیفیت، اس کی جمع ہوگی کیفیات۔ دوسرا لفظ ہے کمال، اس کی جمع ہوگی کمالات۔ تیسرا لفظ ہے قدم، اس کی جمع ہوگی اقدام۔ چوتھا لفظ ہے مسجد، اس کی جمع ہوگی مساجد۔ پانچواں لفظ ہے مدرسہ، جس کی جمع ہوگی مدارس۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے ذیل کے الفاظ و تراکیب اور محاورے جملوں میں استعمال کیجیے۔ کتاب میں مشقی سوالات میں کچھ الفاظ اور کچھ محاورے دیے گئے ہیں جو میں نے کالم کی ایک طرف لکھ دیے ہیں، اور اس کے سامنے ان الفاظ اور ان محاوروں کے مطابق جملے لکھ دیے ہیں۔ جس طرح سے پہلا لفظ ہے اجنبیت، اس کا جملہ اس طرح سے بنے گا: والدین اور اولاد کے درمیان اجنبیت کی دیوار خاندانی زوال کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے پگڈنڈی، اس کا جملہ بنے گا: چین کے ہواؤ شان پہاڑی سلسلے میں ایک ایسی پگڈنڈی ہے جس پر صرف حوصلہ مند سیاح چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے دامن بچانا، اس کا جملہ بنے گا: مشکل گھڑی میں وہ ایسے دامن بچا کر چل دیے جیسے جانتے ہی نہ ہوں۔ اس کے بعد لفظ ہے زخم سہلانا، اس کا جملہ بنے گا: وطن دشمنوں کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ صدیوں اپنے زخم سہلاتے رہیں۔ اس کے بعد لفظ دم بخود، اس کا جملہ بنے گا: سچ تو یہ ہے کہ ان کی چوری اور سینہ زوری دیکھ کر سب دم بخود رہ گئے۔ اس کے بعد لفظ رنگ فق ہونا، اس کا جملہ بنے گا: حقیقت عیاں ہونے پر چور کا رنگ فق ہو گیا۔ اس کے بعد لفظ نصیبہ، اس کا جملہ بنے گا: برسوں کے بے روزگار کا نصیبہ جاگ اٹھا اور اسے عزت کی ملازمت مل گئی۔ اس کے بعد لفظ مستفید کرنا، اس کا جملہ بنے گا: استاد محترم نے طلبہ کو علم سے مستفید کرنے کے بعد سوالات پوچھے۔ اس کے بعد لفظ سرگوشیاں، اس کا جملہ بنے گا: ہم جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں خدائے علیم و خبیر کو اس کی خبر ہے۔ اس کے بعد لفظ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہنا،
آپ تو ایسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں کہ نہ بیٹھتے ہیں نہ خدمت کا موقع دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2، درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے، جس میں پہلا اقتباس ہے، پھر وہ بولا، ہنسو نہیں بچوں، ایسی باتوں پر ہنسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے۔ اس کی سیاق و سباق میں کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا، مذکورہ بالا عبارت احمد ندیم قاسمی کے افسانے بابا نور سے لی گئی ہے۔ اس میں ایک ایسے بوڑھے شخص کی کہانی سنائی گئی ہے جس کے حواس ایک غمناک خبر نے کھو دیے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی چٹھی کا منتظر ہے، جبکہ بیٹا ایک جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ وہ ہر روز بیٹے کی چٹھی معلوم کرنے ڈاک خانے جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بابا نور ایک دن حسب معمول ڈاک خانے جا رہا تھا کہ آس پاس کھڑے بچوں نے شرارتاً پوچھا کہ بابا نور کہاں جا رہے ہو؟ بابا نور نے اپنی عادت کے مطابق جواب دیا کہ وہ ڈاک خانے جا رہا ہے۔ یہ بات اس کی زبان سے گاؤں والے سینکڑوں بار سن چکے تھے۔ بچوں کے لیے تو یہ ایک طرح کی تفریح اور مذاق کی بات تھی، لیکن گاؤں کے سمجھدار لوگ بابا نور کی دردناک زندگی کے پہلو سے واقف تھے۔ مذکورہ اقتباس میں گاؤں کے ایک سنجیدہ اور سمجھدار آدمی کا جملہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ بچوں کو سمجھا رہا ہے کہ مذاق مت اڑاؤ، بابا نور کے ڈاک خانے جانے کا ذکر ایسا نہیں جسے سن کر تم ہنسو، قہقہا لگاؤ اور لطف اندوز ہو۔ گردش تقدیر نے اسے اس حال پہ پہنچا دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ مقرر کر لیتا ہے تو اسے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی کا اس پر کوئی زور چل سکتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، جیسا چاہتا ہے اپنے فیصلے کر گزرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس سبق کا دوسرا اقتباس ہے، بابا نور جو کچھ دور گیا تھا پلٹ کر بولا، ڈانٹ کیوں رہے ہو بچے کو، ٹھیک ہی تو کہتا ہے، ڈاک خانے ہی تو جا رہا ہوں۔ اس کے سیاق و سباق میں کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا، مذکورہ بالا نثر پارہ احمد ندیم قاسمی کے افسانے بابا نور سے لیا گیا ہے۔ نیم پاگل بوڑھا ہر روز اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنے ڈاک جاتا ہے، جو 10 سال پہلے جنگ کی نظر ہو گیا ہے۔ اس کی تشریح میں کچھ اس طرح سے لکھیں گے، گاؤں کے لڑکے بابا نور کو ڈاک خانے جاتا دیکھ کر شرارتاً چھیڑتے تھے۔ بابا نور کو اس کی قطعی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنے حال میں مست تھا۔ وہ لوگ جو بابا نور کا درد سمجھتے تھے انہیں بچوں کی شرارت گراں گزرتی تھی۔ وہ حسب موقع بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتے تھے۔ انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ کسی غمزدہ کا مذاق اڑانے سے روکیں۔ ایسے ہی موقع پر ایک نوجوان نے گاؤں کے شرارتی لڑکوں کو جھڑک دیا۔ معصوم بوڑھا، جس پر لڑکوں کی شرارت کا کوئی اثر نہ تھا، الٹا سمجھانے والوں کو سمجھانے لگتا کہ انہیں مت ٹوکو، انہیں پتہ ہے کہ میں ڈاک خانے جا رہا ہوں، تو اسی بات کا اظہار وہ کر رہے ہیں، کچھ غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں، حقیقت بھی یہی ہے کہ میں ڈاک خانے جا رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس سبق کا تیسرا اقتباس ہے، اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ بجھی ہوئی آواز میں بولا، بابا نور آ رہا ہے۔ سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر سب کے چہرے کملا گئے۔ سیاق و سباق میں کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا، درج بالا اقتباس افسانہ بابا نور سے لیا گیا ہے، جس کے خالق احمد ندیم قاسمی ہیں۔ اس افسانے کا مرکزی کردار بابا نور نامی بوڑھا ہے جو اکیلا زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا اکلوتا بیٹا جنگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا ہے۔ گاؤں والوں کو اس کے دکھ کا اندازہ ہے۔ خود بابا نور کا حال یہ ہے کہ لوگوں کی شرارت اور ہمدردی سے بے پرواہ اپنے بیٹے کی چٹھی کے انتظار میں ہے، مگر بیٹا زندہ ہی کہاں بچا ہے کہ چٹھی لکھ سکے۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ درج بالا اقتباس میں ڈاک خانے کے منشی کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جو دور سے بابا نور کو آتا دیکھ رہا ہے۔ وہ منشی جو تھوڑی دیر پہلے خوش تھا اور لطف لے لے کر شہر کی ترقی کا حال بتا رہا تھا، بابا نور کو دیکھ کر اسے سانپ سونگھ گیا۔ سارے قصے کہانیاں وہ بھول گیا، لہجے کی خوشی ماند پڑ گئی۔ دراصل وہ جانتا تھا کہ بابا نور کا بیٹا جنگ میں مارا گیا ہے۔ یہ خبر 10 سال پہلے خود منشی نے بابا نور کو سنائی تھی۔ خبر سن کر بابا نور کے دماغ میں خلل آ گیا۔ وہ جس انتظار کی کیفیت میں تھا آج بھی اسی حالت میں ہے۔ وہ اس امید پر جی رہا ہے کہ اس کے بیٹے کی چٹھی آئے گی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔
اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔